روحي وصار الدمع يبكي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین کرام، آج میں آپ حضرات کی خدمت میں سٹی انڈیا اسلامک چینل کے واسطے سے رمضان المبارک کی آمد پر کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کا صحیح معنی میں استقبال کیسے کریں. عام طور پر بعض علاقوں میں یہ رواج چل پڑا ہے کہ رمضان المبارک جب قریب آتا ہے تو لوگ بعض جلسے منعقد کرتے ہیں جس کو استقبال رمضان کا نام دے دیا جاتا ہے، اور رمضان سے متعلق کچھ باتیں کہی سنی جاتی ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم سے استقبال رمضان کا حق ادا ہو گیا. حالانکہ صحیح معنی میں رمضان کا استقبال یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک عنایت فرمائے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رمضان المبارک کے آنے سے 2 مہینے پہلے ہی یہ دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. رجب کا چاند دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کہ اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے. اور بعض اکابرین کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ وہ 6 ماہ پہلے سے رمضان المبارک کے لیے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایک اور مرتبہ ہمیں رمضان المبارک کی عبادتیں اور روزے نصیب فرمائے. پھر جب رمضان المبارک گزر جاتا تھا تو پھر 6 مہینے تک دعا کرتے تھے کہ اے اللہ اس رمضان میں ہم نے جو کچھ عبادتیں انجام دی ہے اپنے فضل و کرم سے ان عبادتوں کو قبول فرما. تو پیارے ساتھیوں، سب سے پہلا کام ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے، اور دوسرا کام چونکہ رمضان المبارک یہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ نیکیوں کے کمانے کا سیزن ہے، اس لیے اس کو پوری طریقے سے عبادت کے لیے ہم فارغ کر دینا ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے سب سے پہلی ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم رمضان المبارک کے آنے سے پہلے، اگرچہ وقت بہت کم ہے، مان لیجئے کہ 5-6 دن باقی رہ گئے ہیں، لیکن تیاری کرنے کے لیے اتنے دن بھی بہت کافی ہو جاتے ہیں. اس کے لیے یہ کرنا چاہیے کہ رمضان المبارک کے اندر ہمارے جو ضروریات ہو سکتی ہے وہ ساری ضروریات کا ہم ابھی سے انتظام کر لیں. بلکہ عید کی شاپنگ جو ہے اور اسی طریقے سے دیگر جو مصروفیات ہو سکتے ہیں ان تمام کو آگے پیچھے کر کے یا تو پہلے ہی کر لینا چاہیے یا عید کے بعد کے لیے مؤخر کرنا چاہیے، لیکن رمضان المبارک کو خالصتاً عبادت کے لیے مختص کر دینا چاہیے اور فارغ کر دینا چاہیے. اور تیسری بات، ابھی سے اپنے آپ کو عبادات کا عادی بنانا ہے. سال بھر تو ہم غفلت میں رہے، اب رمضان المبارک میں ہم جم کر عبادت کرنے کے لیے ابھی سے عبادت کا جو ہے نا اپنے آپ کو عادی بنائیں. زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھنے کی ابھی سے ہم کوشش کریں، اور ابھی سے تہجد میں اٹھنے کا اپنے آپ کو عادی بنائیں، اور ذکر و تلاوت کے اندر اپنے اوقات کو صرف کریں. اور چوتھا کام یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں، کیونکہ رمضان المبارک کے اندر صرف بھوکے پیاسے رہنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ صحیح معنی میں ہمارا سارا جسم روزہ نہ رکھے. یعنی روزے کے دوران ہم سے کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سرزد نہ ہو، کوئی گناہ ہم سے جو ہے نا سرزد نہ ہو، اس کا پورا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. اور اس کے بعد جو سب سے اہم بات ہے اس ماہ مبارک کے اندر وہ ہے روزہ. روزے کا اہتمام کرنا چاہیے. روزہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر بھی ویسے ہی روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لہٰذا گھبرانے کی بات نہیں ہے. تم کو کوئی ایسا نیا حکم نہیں دیا جا رہا ہے جو انسان نہ کر سکتا ہو، بلکہ تم سے پہلے جو انسان دیگر امتوں کے گزر چکے ہیں وہ روزہ رکھ چکے ہیں، لہٰذا تمہیں بھی روزہ رکھنا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزوں کو فرض کیا ہے، لہٰذا امت میں سے چاہے مرد ہو یا عورت، جو عاقل ہو، بالغ ہو، جس کے ساتھ کوئی شرعی عذر نہ ہو، اس پر رمضان المبارک کا روزہ رکھنا یہ فرض ہے. اور اگر بلا کسی عذر کے
کوئی ایک روزہ ترک کر دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب چاہے وہ اس چھوٹے ہوئے ایک روزے کے بدلے میں اپنی ساری زندگی روزے رکھے، تب بھی وہ ایک روزے کا جو ثواب چھوٹ گیا اتنا ثواب وہ ساری زندگی روزے رکھ کر بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر! کتنے بڑے افسوس کی بات ہے کہ روزہ ہم بغیر عذر کے چھوڑ دے یا چھوٹے چھوٹے بہانوں پر چھوڑ دے۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک تہیہ کرے اور عزم مصمم کرے، چاہے اگرچہ اس سال رمضان المبارک گرمی کے موسم میں آ رہا ہے، روزہ تھوڑا سخت ہوگا، گرمی ہوگی، پیاس کی شدت ہوگی، لیکن پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر جس قدر مجاہدہ ہوگا، جس قدر محنت اور مشقت ہوگی اور جس قدر قربانی ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی قدر مقبول ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں اتنا ہی زیادہ اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ ہم دنیا کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، دنیا کے لیے اگر کوئی اہم کام ہے تو ہم لائنوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، دھوپ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں پر کوئی شکوہ ہم نہیں کرتے، وہاں پر کوئی بہانہ ہم نہیں بناتے، بلکہ جو ہمارا کام جس کو ہم ضروری سمجھتے ہیں اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ جس رمضان مبارک کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے، یہ میرا مہینہ ہے، اور فرمایا کہ الصوم لی، روزہ یہ خاص میرے لیے ہے، اس کے اندر کوئی میرا شریک نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ روزہ دار جب روزہ رہتا ہے تو یہ روزہ ہے یا نہیں ہے اس کے اور اس کے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ تنہائی میں ہے، اس کے پاس اور کھانے پینے کی اشیاء ہے، ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، لیکن محض بندہ اس وجہ سے اس کو ترک کر دیتا ہے، نہیں کھاتا پیتا، کہ اگرچہ یہاں پر کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کے خوف سے جائز چیزوں کو رمضان المبارک میں انسان چھوڑ دیتا ہے، اور اسی کا نام جو ہے نا تقوی ہے۔ اور رمضان المبارک کا مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ رمضان کے اندر ایک مہینہ اس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتے ہوئے جو جائز چیزیں ہیں، اپنے محنت کی کمائی ہے، اس میں سے انسان کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، یہ سوچ کر کہ بھئی میرا اللہ کا حکم نہیں ہے، میرے اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ تو جب حلال چیزوں سے انسان بچتا ہے تو رمضان کے بعد انسان یہ سوچے کہ بھئی جب میں رمضان میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے حلال چیزوں کو چھوڑ دیا تو رمضان کے بعد کم از کم حرام چیزوں کو چھوڑنا کون سی بڑی بات ہے۔ تو اس طرح انسان کے دل میں تقوی کے پیدا ہونے کا ایک ذریعہ اور سبب بنتا ہے روزہ۔ اور روزے کے کیا اجر و ثواب ہے، کیا اس کے فضائل ہے، بارہا ہم سنتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ یہ چونکہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہی ہوں، میں خود جو ہے نا روزے دار کو مل جاتا ہوں۔ اور فرمایا گیا کہ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور اللہ جس کا ہو جاتا ہے پیارے دوستو بتاؤ کہ اس کو اور کس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو رمضان کے روزے رکھنے کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان میں روزے رہنے کی وجہ سے انسان کے معدہ خالی ہونے کی وجہ سے اس کے پیٹ میں، اس کے معدے سے ایک بدبو اڑتی ہے۔ یہ بدبو اگرچہ لوگوں کی نظر میں کراہیت کی نظر سے دیکھی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ وہ اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے یہ بو پیدا ہوئی ہے، فرمایا کہ روزے دار کے منہ میں اس کے معدے سے جو بو آتی ہے وہ بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اور کتنے فضائل رمضان کے جو ہے نا قرآن و حدیث کے اندر وارد ہوئے ہیں، ان سارے فضائل کو سامنے رکھ کر ہمیں رمضان کے اندر پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب شعبان المعظم کا آخری دن تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے مخاطب فرمایا اور رمضان کے بارے میں ہمیں ترغیب دی، اور یہ فرمایا کہ اے لوگو، ایک مہینہ تم پر سایہ فگن ہو چکا ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز آنے سے پہلے اکثر اس کا سایہ آ جاتا ہے۔ اب چونکہ کل سے رمضان شروع ہونے والا ہے تو گویا وہ ہم پر سایہ فگن ہو گیا ہے، اس کا سایہ آ گیا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ بہت عظیم مہینہ ہے اور اس کے اندر ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو تم پر فرض کیا،
اور اس کی رات کی عبادت یعنی تراویح کو اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنایا ہے۔ تو دوسری چیز ہمیں جو اہتمام کرنا ہے پیارے دوستو، وہ ہے تراویح کا اہتمام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 رکعت تراویح پڑھنا ثابت ہے، اور فقہا نے اس کو سنت مؤکدہ کہا ہے۔ سنت مؤکدہ کے چھوڑنے پر انسان گنہگار ہوتا ہے، اس لیے ہر انسان پر ضروری ہے، ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ رمضان المبارک کے اندر نمازوں کا اہتمام تو کرنا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ دیگر نوافل کا بھی اہتمام کرنا ہے، تہجد کی پابندی بھی کرنا ہے، لیکن ان سارے نوافل سے جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ ہے عزیز ساتھیوں تراویح کی نماز۔ اس کو بہت اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور پورا مہینہ بھر پڑھنا چاہیے۔ چاند دیکھ کر تراویح کی نماز شروع کرنا ہے اور چاند دیکھ کر ختم کرنا ہے۔ بہت سے حضرات جو ہے نا 6 دن میں قرآن سن لیتے ہیں، 10 دن میں قرآن سن لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے نا تراویح کی چھٹی کر دیتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے۔ ان کا 6 دن میں 10 دن میں قرآن سن لینا یا 2 قرآن سن لینا، اس کے بعد تراویح کو بالکل ترک کر دینا، یہ ان کے لیے پھر گناہ کا کام ہو گیا، کیونکہ سنت مؤکدہ کو چھوڑنے والے بن گئے۔ اگر کوئی کسی سخت ضرورت کی وجہ سے 10 دن میں قرآن سن لیتے ہیں تو ان کی پھر یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ دیگر ایام میں بھی 20 رکعت تراویح کسی بھی طرح علم طرح سے ہو یا جیسے میسر ہو پڑھ لینا چاہیے، لیکن تراویح چھوڑنے کی بالکل کسی کے لیے گنجائش نہیں۔ تو فرمایا کہ اس کے رات کی عبادت یعنی تراویح کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا کہتے ہیں بہت اجر و ثواب کی چیز بنایا ہے۔ اور رمضان المبارک کی ایک فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمائی کہ اس ماہ مبارک کے اندر جو بندہ ایک نفل عبادت انجام دیتا ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک فرض کے ادا کرنے کا ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ حالانکہ فرض کا درجہ نفل سے بہت بڑا ہوتا ہے، تو ایک معمولی سی نفل عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرض عبادت انجام دینے کا ثواب اس کے لیے اپنے رحمت سے عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر کوئی فرض ادا کرتا ہے تو اس کو 70 فرائض کے ادا کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ گویا کہ اگر کوئی فجر کی 2 رکعت فرض رکعتیں پڑھتا ہے تو گویا کہ اس کو کیا کہتے ہیں 140 رکعت فرض نماز ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنے بڑے جو ہے نا یہ فائدے کی چیز ہے اور کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اگر ہم اس کی قدردانی نہیں کریں گے تو پیارے ساتھیوں یہ بہت بڑے محرومی کی بات ہے۔ اور فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے رزق کو اس مہینے کے اندر مانگنا بھی چاہیے۔ اور عام مشاہدہ ہے کہ ایک عام مسلمان جو سال بھر جو غذائیں نہیں کھاتا یا جیسی روزی اس کو نہیں ملتی، اس ماہ مبارک کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کے روزے میں اضافہ فرماتا ہے۔ نام کو تو بھوکے رہنے کا مہینہ ہے، لیکن سال کے 11 مہینوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ مومن کو اس مہینے کے اندر کھلاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اب یہاں پر بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صبر کے معنی کیا ہے۔ عام طور پر صبر جب کہا جاتا ہے اردو کے اندر تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ صبر کا مطلب کوئی مصیبت پریشانی آ گئی تو اس کو برداشت کر لینا، نہیں، بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں صبر کا مطلب بہت وسیع ہے۔ صبر کا مطلب ہے اپنے آپ پر قابو پانا۔ تو یہاں پر بہت ساری چیزیں صبر کے دامن میں آ جاتی ہے۔ اپنے نفس کو روکنا، اپنے نفس کے تقاضوں کو دبانا۔ مثال کے طور پر الصبر علی الطاعات یعنی عبادتوں پر صبر کرنا۔ عبادت کے اندر جو قربانی لگتی ہے، کیا کہتے ہیں سحر کے لیے اٹھایا جا رہا ہے یا اٹھنے کے لیے الارم بج رہا ہے، لیکن یہ اس وقت کا اٹھنا ذرا آسان نہیں ہوتا، گہری نیند ہوتی ہے، لیکن چونکہ ہمیں سحر کرنا ہے، ہمیں تہجد پڑھنا ہے، ہمیں روزہ رکھنا ہے اور ہمیں فجر کی نماز ادا کرنا ہے، چونکہ ہمیں عبادت انجام دینا ہے، یہ سوچ کر اس عبادت کے لیے جو قربانی درکار ہوتی ہے، نفس تو اس کے خلاف کا تقاضا کرتا ہے، نفس تو سونا چاہتا ہے، تو نفس کے اس تقاضے کو دبانے کا نام صبر ہے۔ اور اسی طریقے سے گناہوں سے بچنا، اس کو کہتے ہیں صبر علی المعصیہ، گناہوں سے بچنا، کیونکہ انسان کا جو نفس ہے وہ بہت زیادہ گناہوں کی طرف انسان کو اکساتا ہے، بہکاتا ہے، بھڑکاتا ہے۔ تو گناہ کا تقاضا ہو رہا ہے رمضان کے اندر، رمضان کے راتوں میں ہو یا روزے کی حالت میں ہو،
دل کہہ رہا ہے کہ کوئی غیر محرم سامنے آ گئی ہے یا گزر رہی ہے، اس کی طرف نگاہیں اٹھاؤں اور اس کو دیکھ لوں، لیکن یہ سوچے انسان کہ یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اس سے میرا روزہ خراب ہوتا ہے، یہ سوچ کر نفس کے تقاضے کو دبا کر گناہ سے جو یہ بچ رہا ہے، پیارے ساتھیوں یہ بھی صبر ہے، اس کو صبر علی المعصیہ کہا جاتا ہے۔ اور مصیبتوں پر صبر کرنا وہ تو عام مفہوم ہے، اس کا جو ہے نا جو اجر و ثواب ہے بارہا ہم سنتے رہتے ہیں، صبر کے معنی میں وہ بھی داخل ہے۔ تو یہ صبر کا معنی ہے، اور فرمایا کہ ایک دوسرے سے ہمدردی کا معنی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرنا اور ایک دوسرے کی بھلائی کا سوچنا اور ہر ایک کے لیے خیر کے دعائیں کرنا، اور جو محتاج ہے مسکین ہے ان کی مدد کرنا، ان پر ترس کھانا، عزیز ساتھیوں یہ ماہ مبارک کا خاص حق بن جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس ماہ مبارک کے اندر کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے تو یہ افطار کرانا اس کے لیے اس کے مغفرت کا اور اس کے جہنم سے چھٹکارے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ صحابہ کے اس دور میں چونکہ مال و دولت کی کثرت نہیں تھی تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہر کوئی تو افطار نہیں کرا سکتا، افطار کی دعوت ہر کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ بعض لوگ غریب ہوتے ہیں، امیر لوگ تو کر لیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جس طرح تم لوگ سمجھ رہے ہو روزہ دار کو کھانا کھلانے کا مطلب بہت زبردست قسم کی اس کو دعوت کرنا ضروری ہے، اگر اس کے اکرام میں اچھا کھلاتے پلاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ ثواب حاصل کرنے کے لیے صرف ایک گھونٹ پانی پلانا بھی کافی ہے، ایک کھجور کے ذریعے سے روزہ کرانا بھی کافی ہے، اور ایک لسی کا گھونٹ کے ذریعے سے بھی کوئی اگر کسی روزہ دار کو افطار کراتا ہے فرمایا کہ یہ اجر و ثواب اس کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ایسا مہینہ ہے، اس مہینے کا جو اول حصہ ہے وہ رحمت ہے، اللہ کی رحمت خوب برستی ہے، اللہ کی رحمت کو خوب مانگنا چاہیے، اور اس مہینے کا جو دوسرا حصہ ہے، دوسرا عشرہ ہے، بیچ کے جو 10 دن ہے فرمایا یہ مغفرت کا عشرہ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی خوب بخشش کو مانگنا چاہیے، اور اس کا جو تیسرا عشرہ ہے، آخری کے 10 دن ہے فرمایا کہ یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے، اس کے اندر اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، اپنی نسل کے لیے، اپنے سارے خاندان کے لیے جہنم سے چھٹکارے کے لیے اللہ تعالیٰ سے پیارے ساتھیوں ہمیں دعائیں کرنا ہے۔ تو یہ جو ہے نا رمضان کے جن فضائل تھے، ان فضیلتوں کو سامنے رکھ کر ہمیں رمضان کے اندر پورے اہتمام کے ساتھ، پورے تقوی کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ اور خاص طور پہ گناہوں سے بچنے کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیے۔ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں، سحری کرتے ہیں اور جو ہے نا معصیت میں مبتلا ہے، نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں، فرض کو چھوڑنا تو بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، تو ہمارے روزے رکھنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ روزہ رکھ رہے ہیں، بد نظری کر رہے ہیں، موبائل فون میں اپنے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں اور اپنے ایمان کے نور کو بجھا رہے ہیں، تو پیارے ساتھیوں یہ ہمارا روزہ ہم کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یہ بات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے شب بیدار اور روزے دار لوگ ایسے ہیں، شب بیدار یعنی رات کو جاگنے والے، روزے دار یعنی دن میں روزہ رکھنے والے ایسے ہوتے ہیں جن کو رات بھر کے جاگنے کی مشقت اور دن بھر کے بھوکا رہنے کی مصیبت کے علاوہ پھٹی کوڑی نہیں ملتی، ایک نیکی ان کو نہیں ملتی، کیونکہ روزہ رکھ رہے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہے، معصیت میں مبتلا ہے، لایانی میں مبتلا ہے، تو پیارے ساتھیوں پھر یہ روزہ اور روزے کا جو نور ہمیں حاصل ہونا چاہیے اور روزے کے ذریعے سے جو تقوی ہمیں حاصل ہونا چاہیے وہ تقوی ہم کو حاصل نہیں ہوگا۔ یہ کیسا روزہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہہ کر ہم جو ہے نا بعض حلال چیزوں کو تو چھوڑ رہے ہیں، لیکن جو حرام چیزیں ہیں جس کو تو ہمیشہ ہی چھوڑنا چاہیے وہ روزے کی حالت میں نہیں چھوڑ رہے، بد نظری نہیں چھوڑ رہے اور غیبت کو نہیں چھوڑ رہے اور اسی طرح بے حیائی کے کاموں کو نہیں چھوڑ رہے، تو پھر یہ کیسا روزہ ہوا؟ اس لیے گناہوں سے بچنے کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و انعام ہے اس مہینے کے اندر۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ جہنم کے سارے دروازے بند کرتے ہیں اور جنت کے سارے دروازوں کو اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں، اور جو مردود شیاطین ہوتے ہیں، سرکش شیاطین ہوتے ہیں جو سال بھر انسان کو بہکاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے معصیت پہ اکساتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان آسانی سے جو گناہ کر لیتا ہے، ایسے سرکش شیاطین کو اللہ تعالیٰ قید کر دیتے ہیں، فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان کو اریسٹ کروا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اگر وہ گناہوں سے بچنا چاہتا ہے تو بس تھوڑا اپنے نفس پہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے،
اب دو دشمنوں میں سے نفس اور شیطان میں سے ایک دشمن چونکہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، اس لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ تھوڑی ہمت کر لینا چاہیے، تھوڑے روزے کی فضیلتوں کو یاد کر لینا چاہیے، تھوڑے گناہوں کے قباحتوں کو یاد کر لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے عذابات کو اور اللہ تعالیٰ کے خوف کو اپنے دل کے اندر لا کر سوچنا چاہیے کہ اگر میں یہ گناہ کروں گا تو ایک دن مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، حاضر ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اس مہینے کو پانے کے لیے کتنی دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بن مانگے بغیر طلب کے ہمیں عطا فرمایا، تو ہمیں کتنی اس کی قدردانی کرنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں پیارے ساتھیوں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں ایک حدیث سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے ممبر پر چڑھ رہے تھے، پہلی سیڑھی پر قدم رکھے آمین کہا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھے آمین کہا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھے آمین کہا۔ صحابہ نے تعجب کا اظہار کیا کہ ہم نے کبھی تو ایسا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں دیکھا، آج پہلی مرتبہ ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین آمین کہہ رہے ہیں۔ جب بعد میں حضرت صحابہ کرام نے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت میں ممبر پر چڑھ رہا تھا جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے 3 بد دعائیں دی اور تینوں پر میں نے آمین کہا۔ اب وہ 3 بد دعاؤں کی تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن اس کے اندر ایک بد دعا یہ تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ عطا فرمایا، لیکن پھر بھی اس نے اس کے اندر عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اپنی مغفرت نہ کرا سکا، تو ایسا شخص ہلاک اور برباد ہو جائے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بد دعا، پھر اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمین کی مہر۔ پیارے ساتھیوں، یہ کتنی خطرناک چیز ہے، اس لیے ڈرنے کا مقام ہے اور خوف کرنا ہے اور فکر کرنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری ناقدری کی وجہ سے رمضان المبارک کے اندر بھی ہماری غفلت کی وجہ سے۔ دیکھیے، جیسا کہ پہلے کہا گیا کہ ساری تیاری ہمیں رمضان سے پہلے کر لینا چاہیے، ورنہ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ رمضان کے شروع کے ایام ہم دعوتوں میں، افطار پارٹیوں کے اندر جو ہے نا کیا کرتے ہیں، صرف کر دیتے ہیں، عبادات کا بالکل حصہ نہیں رکھتے، اور آخری کے ایام جو ہے نا وہ عید کی تیاری کے نام پر عورتیں ساری کی ساری بازار میں نظر آتی ہیں، ساری کی ساری عورتیں بازار میں نظر آتی ہے، اور افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ وہ شاپنگ کے نام سے جاتی ہے بازاروں کے اندر، چونکہ دھوپ ہوتی ہے، دھوپ پیاس کی وجہ سے پہلے ہی سے بعض محروم قسم کی خواتین، ان کو بدبخت کہا جائے تو بھی برا نہیں ہے، وہ اس طرح کرتی ہے کہ روزہ ہی نہیں رکھتی، کیونکہ کل شاپنگ پہ جانا ہے، دھوپ میں پھرنا ہے اور پیاس لگے گی، بھوک لگے گی۔ اس لیے آپ حیدرآباد کے کیا کہتے ہیں جو ملبوسات کے لیے جو مشہور علاقے ہے چار مینار آس پاس کے، وہاں کے سارے ہوٹلوں کو آپ دیکھیے پورے برقعے والیوں سے آباد ہوتے ہیں دوپہر کے اوقات کے اندر۔ تو کتنی محرومی کی بات ہے، اگر کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا لگ جائے اور ہماری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے۔ بس اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک تک پہنچائے، اور اس کے سارے فضائل کا ذہن میں استحضار رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ بڑے اہتمام کے ساتھ روزے رکھنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور تراویح پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور خوب عبادتیں انجام دینے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک میں خاص طور پر قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان کا بہت گہرا تعلق ہے قرآن مجید سے، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی راتوں میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے مل کر قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔ ہمارے اسلاف بھی بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث ہے، جب رمضان آتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو قرآن کا اور سخاوت کا مہینہ ہے، ساری چیزوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی حدیث وغیرہ کی ساری مشغولیات کو چھوڑ دیتے تھے، اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اسی طرح کی باتیں مروی ہے کہ ساری دینی مشغولیات کو بھی چھوڑ کر وہ سارے اوقات کو تلاوت قرآن میں لگا دیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ وہ روزانہ دن میں ایک قرآن پڑھتے تھے اور رات میں ایک قرآن پڑھتے تھے، اس طرح 30 دن میں 60 قرآن، اور پھر تراویح کے اندر پورے مہینے میں ایک قرآن، اس طرح پورے رمضان کے اندر 61 قرآن وہ پڑھا کرتے تھے۔ حضرت قتادہ کے بارے میں بتا رہا تھا
وہ سال بھر ہر ہفتے میں ایک قرآن ختم کرتے تھے، اور جب رمضان آتا تھا تو 3 دن میں قرآن ختم کرتے تھے، اور جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا تو روزانہ ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے ساتھیوں، ہمیں بھی اپنے رمضان کو نیکیوں کے ساتھ، عبادتوں کے ساتھ، تہجدوں کے ساتھ، نوافل کے ساتھ، توبہ استغفار کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، اور خاص طور پر تلاوت کے ساتھ ہمیں گزارنا چاہیے۔ لایانی کاموں سے اور بیکار کی مشغولیات سے اور خاص طور پہ گناہ سے ہمیں پوری طریقے سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ روزوں کے رکھنے میں ہماری مدد فرمائے، اور جس طرح بھی ٹوٹی پھوٹی اب تک ہم نے عبادتیں انجام دی ہے پچھلے سارے رمضانوں کے، اللہ تعالیٰ عبادتوں کو قبول فرمائے، اور اس رمضان میں بھی اللہ تعالیٰ خوب عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔